طرح اللہ تعالیٰ کا طبعی قانون اٹل ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اخلاقی قانون اٹل ہے۔ طبعی قانون، زہر سے انسان مرتا ہے، دودھ پینے سے انسان صحت مند ہوتا ہے، یہ طبعی قانون ہے۔ اخلاقی قانون، جھوٹ بولیں گے مسائل کا شکار ہوں گے، بددیانتی کریں گے کہیں نہ کہیں اس کی سزا ہمیں کسی نہ کسی شکل میں مل جائے گی۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے طبعی قوانین اٹل ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اخلاقی قوانین بھی اٹل ہیں۔ اب رسولوں کے ہوتے ہوئے جو اللہ رب العالمین کی عدالت بن کر آتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین نے دنیا میں انصاف کیا ہے کفر اور ایمان کی بنیاد پر، تو وہ اللہ رب العالمین کے اخلاقی قانون کا تقاضا تھا۔ اب اس بات کو ہم سمجھتے ہیں سورہ عنکبوت مکی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 40 کی روشنی میں سیاق و سباق کیا ہے، کانٹیکسٹ۔ اللہ رب العالمین نے پیچھے قوم نوح، قوم ابراہیم، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، فرعون، حامان اور قارون کا ذکر کیا۔ ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان میں سے جس کو بھی پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا، ان کے جرائم کی پاداش میں پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ان قوموں میں سے کوئی قوم ایسی ہے جس پر پتھراؤ والی ہوا اللہ تعالیٰ نے چلا دی، کوئی قوم ایسی ہے جس کو صیحہ کے عذاب نے آدھا بوچا، یعنی برق اور رعد کے عذاب نے آدھا بوچا۔ کوئی ان میں سے ایسا ہے جسے اللہ نے زمین میں دھسا دیا، کوئی ان میں سے ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سمندر برد کر دیا۔ لیکن یاد رکھو جس قوم پر جس شکل میں بھی عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ اب آپ کے دماغ اگر حاضر ہو تو بات سمجھا سکوں، قوم لوط پر حاصب کا عذاب آیا تھا، یعنی پتھراؤ کرنے والی ہوا قوم لوط پر چلی تھی۔ اللہ رب العالمین کا قرآن ان کا جو اخلاقی جرم بتاتا ہے وہ امرت پرست بن گئے تھے، فیشن کے طور پر ہومو سیکس کیا کرتے تھے، عام مجلس میں، عام شاہراہ پر لوگوں کے درمیان وہ امرت پرستی کیا کرتے تھے، ہومو سیکس کیا کرتے تھے، فیشن انہوں نے اس کو بنا لیا تھا۔ اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر ٹوٹا ہے۔ اور دوستو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انسان ایک قلعہ ہے، انسان نامی قلعے کی سب سے کمزور فصیل اس کا جنسی معاملہ ہے۔ شیطان کو انسان نامی قلعے کی جس فصیل سے حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے اس فصیل کا نام ہے جنسیات۔ اللہ سے دعا کیا کریں اور پوری کوشش کیا کریں کہ اللہ رب العالمین، ظاہر ہے کہ جنسی جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ودیعت کیا ہے، ہم اس کو قانونی تقاضوں پر پورا کریں، اس کو اخلاقی تقاضوں پر پورا کریں، کہیں بھی اپنے جنسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے نہ قانون کو شکست دیں اور نہ اخلاق کو مات دینے کی کوشش کریں۔ اور صیحہ کا عذاب قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین پر ٹوٹا، یعنی ایک زبردست چیخ نے ان کو آ لیا، رات اور برق ان پر ٹوٹ پڑے، صیحہ کا عذاب ان پر آیا۔ اور اللہ رب العالمین نے قوم عاد، قوم سمود کا جو اخلاقی جرم سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہ کہ وہ مکانات اور عمارتیں اپنی ضرورت کے لیے نہیں بناتے تھے بلکہ اپنی عیش پرستی کے لیے بناتے تھے، اپنی شہرت کے لیے بناتے تھے، نمود و نمائش کے لیے بناتے تھے، تفاخر کے لیے بناتے تھے، تنافس کے لیے بناتے تھے۔ اور ہم سب جانتے ہیں جب آخرت کو ایک طرف ہم رکھ دیں تو پھر تمدن کا مزاج فاسد ہو جاتا ہے، تمدن کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ دوستو سوچے نا کبھی ہمارے پاکستان میں جس کے پاس پیسہ ہے نا، جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنی اضافی دولت لے کر ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں اتر گیا، اضافی دولت لے کر
اس وقت ہم پاکستانیوں کے 400 ارب ڈالر زمین کی نظر ہوئے ہیں، چوکے چھکے لگا رہے ہیں، راتوں رات امیر بن رہے ہیں، لکھ پتی کروڑ پتی بن رہے ہیں۔ بھئی آپ نے اپنی اضافی دولت ریئل اسٹیٹ کاروبار میں لگائی، آپ نے کوڑیوں کی زمین کو لاکھوں سے اوپر کروڑوں میں کر دیا، اس کا نقصان کسے ہوا؟ عام پاکستانی کو۔ اور یہ عام پاکستانی لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں جو بیچارے سر چھپانے کی جگہ نہیں رکھتے، جو بیچارے کرائے کے مکانات میں رہتے ہیں اور مکان مالک ہر سال کرایہ بڑھا دیتا ہے۔ اب جن کے پاس موقع ہوتا ہے وہ بڑا ہوا کرایہ دے دیں گے، ورنہ عام طور پر لوگوں کے پاس سکت ختم ہو چکی ہے۔ 10% آپ نے ہر سال کرایہ بڑھایا، اب ہر سال لوگ بیچارے اپنے گھر کا پورا سامان اپنے کاندھے پر ڈھو کر اپنا دوسرا آشیانہ تلاش کرتے ہیں۔ ہم سمجھ نہیں رہے ان چیزوں کو۔ اور پھر زمین میں دھسانے کا جو عذاب آیا، کسے آیا؟ قارون کو۔ قارون کون تھا؟ سرمایہ دار، جاگیردار، جسے اپنی دولت سے محبت تھی، جسے نہ حلال کی فکر تھی نہ حرام کی فکر تھی، بس پیسہ آئے جہاں سے بھی آئے۔ اب اس کے پاس پیسہ اتنا تھا، دولت اتنی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی، لیکن وہ اپنی دولت سے نہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کر رہا تھا، نہ اپنی قوم کے لیے کوئی کام کر رہا تھا، نہ معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کے سدھار کے لیے اپنا روپیہ خرچ کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ اب تو دنیا کے اندر پاکستان میں ہی دیکھ لیں آپ، کوئی ایک قارون تھوڑی ہے، ہزاروں لاکھوں قارون ہیں۔ اللہ کے بندو، جو کروڑ پتی ارب پتی ہے، ہر بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہے، ملکی کرنسی میں بھی اکاؤنٹ، فورن کرنسی میں بھی اس کا اکاؤنٹ، پھر کون سے بینک کا لاکر ہے جہاں اس کے ہیرے جواہر اور قیمتی چیزیں رکھی بھی نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے جس انسان کو، جس مسلمان کو دولت زیادہ دی ہے، ضرورت سے زیادہ دولت، وہ اس لیے نہیں کہ وہ خود عیاشی کرے، بلکہ اس لیے دی ہے وہ معاشرے کی فلاح و بہبود میں حصہ لے، وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے، وہ غریبوں کا سہارا بننے کی کوشش کرے، وہ بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین نے اگر زائد دولت دی ہے تو یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو امتحان میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا کہ آپ اب اس دولت کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اور سمندر برد کسے کیا تھا؟ قارون کو، فرعون کو اور حامان کو۔ فرعون اور حامان کون تھے؟ متکبر، اپنے آگے کسی کو گھاس نہیں ڈالتے تھے، لوہا ان کی گردن میں تھا، انہوں نے اپنے آپ کو انانیت کا بت بنا رکھا تھا، ساری دنیا کو، دنیا کے سارے انسانوں کو فرعون اور حامان ہیچ سمجھتے تھے۔ اللہ رب العالمین کو تکبر پسند نہیں ہے، رب العالمین نے دریا برد کیا، سمندر میں اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ اسی لیے دوستو، ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی عاجز بنائیں اور اللہ رب العالمین کے بندوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو عاجز بنا کر رکھیں۔ کبھی بھی اس خناس کو اپنے اندر پلنے نہ دیں، میں دوسرے سے بڑھ کر ہوں، دوسرا مجھ سے کمتر ہے۔